استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ندامت کے آنسو۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق کچھ سنیں گے۔ اس سے قبل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نہر کی صدائیں، اس میں درود پاک کی فضیلت القول البدیع کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایسے پرفتن حالات میں کہ ارتکاب گناہ بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہو، اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ لہٰذا اس سے پہلے کہ موت کا پیام آ پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر اختیار کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے قرآن پاک میں ہم سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ توبہ کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بد اعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گنہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا ٹاپک توبہ اور ندامت ہے، تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں، توبہ کی تعریف کیا ہے، توبہ ہم پر کب کب واجب ہوگا، کب ضروری ہوگا۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں۔
توبہ کی تعریف سماعت فرما لیجئے کہ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے، اس بات کا علم ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد و ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ گناہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم ندامت یعنی گناہ کے بارے میں جاننا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں جاننا، جسے فقہائے کرام، علماء کرام نے علم کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی گناہ کے بارے میں جاننا، اس پر شرمندگی اختیار کرنا اور ارادہ، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کی اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ توبہ ہم پر کب کرنا ضروری ہوگا، توبہ ہم پر کب کرنا واجب ہوگا۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا، شرمندگی اختیار کرنا کہ مولا مجھ سے گناہ تو ہو گیا، فلاں گناہ میں نے کیا ہے، میں شرمندہ ہوتا ہوں اس گناہ سے، تو اس گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا، شرمندگی اختیار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، سچا وعدہ کرنا اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے مزید سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں توبہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچنے والا بن جائے، اسے سچی توبہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے توبۃ نصوحا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں لوٹتا۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، قرآن پاک ہمیں کیا درس دیتا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آئیے مزید سنتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات یعنی اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے کچھ چند روایات کی طرف بڑھتے ہیں کہ توبہ کے متعلق کیا کیا روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پرخطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے، پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا اور پھر سو جاتا ہے،
جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری پاس میں ہوتی ہے، تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، مسلمانوں کو سچی توبہ ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مومنین ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کیا خوب دیتا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، یا ایھا الذین کہا گیا ہے نا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معصیت سے باز آ جائے، جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے شرعی طریقے سے بریء ذمہ ہو جائے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا، آئے ہے کیا فرمان ہے، قربان جائیے میرے آقا کے فرمان پر، فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید سماعت فرمائیے، ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات اس سے بے نیاز ہے، اور اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان ہے۔ آگے مزید سنتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ اے ہے قربان جائیے میرے آقا کے فرمان پر، کیا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اب سمجھتے ہیں، سنتے ہیں کہ توبہ کس انداز پہ کریں، گناہوں سے توبہ ہم کس طریقے سے کریں، کس طرح کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے، وہ نفیس چیز ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد بھی باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی باقی نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، سچی توبہ کی فضیلت ہے۔ سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ گناہ پر اس لیے وہ اس کے رب عز و جل کے نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کر لے۔ جو چارہ کار
اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ مثلا نماز روزے کو ترک کرنے والا ہو، نماز روزے کو چھوڑنے والا ہو، اور دوسری کی چیز کو ہڑپ لینے والا ہو، یعنی غصب کر لینے والا ہو، اور چوری بھی کرتا ہو، رشوت، ربا وغیرہ سارے کام انجام دیتے ہو، تو اس سے توبہ کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نماز روزے کے ترک یا غصب، چوری، رشوت، ربا یعنی سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا بھی کرے، جو مال جس سے چھینا، جس سے چرایا انہیں واپس لوٹا دے، اور اگر وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرا لے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے، یعنی وہی مال جتنا آپ نے چرایا تھا، جتنا رشوت میں لیا تھا، جتنا غصب کیا تھا، اتنا مال اگر وارثین موجود نہ ہو تو صدقہ کر دے، اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہو جائے تو اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آگے قرآن پاک کی میں نے تلاوت کیا تھا، اس کا جز میں پڑھتا ہوں دوبارہ سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، ترجمہ اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگر ہم عمل کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ظاہری اور پوشیدہ ہر عمل کو جانتا ہے اور وہ ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو امید ہے کہ کبھی گناہ کی ہمت نہیں کریں گے۔ اس سے متعلق ایک اور مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، ترجمہ کنز الایمان، جو تم چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آگے مزید ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ترجمہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے، وہ انہیں اپنی اطاعت اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے لیے کفر و شرک پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے بندوں کی اطاعت و عبادت نفع پہنچاتی ہے اور نہ ہی ان کی نافرمانی سے کوئی نقصان ہوتا ہے، اور ایک گنہگار انسان، اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم محض اس لیے دیا اور اپنی نافرمانی سے اس لیے منع فرماتا رہا تاکہ تجھے تیرے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے تیرے دین اور دنیا کا معاملہ واضح فرما دے، لہٰذا تو ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہ، اس سے ڈر، اس کے نافرمانی سے بچتا رہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو اس بات پر تو یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کر جن کا اس نے تجھے تاکیدی حکم دیا ہے، اور سحری کے وقت عاجز و انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نعمتیں نچھاور فرمائے گا اور تجھے تیرے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ کیا اس نے ماں کے پیٹ کے اندھوروں میں تیری حفاظت نہیں کی اور وہاں اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کر کے تجھے قوی نہیں بخشی؟ کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہ کی؟ کیا اس نے تجھے عزت نہیں بخشی اور تیرے ٹھکانے کو معزز نہیں بنایا؟ کیا تجھے ہدایت اور تقوی جیسی عظیم الشان دولت کا الہام نہیں فرمایا؟ کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی نعمتیں عطا نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنے فرما برداری کا حکم نہیں دیا اور اس کی تاکید نہیں کی؟ اور کیا اس نے تجھے اپنی نافرمانی سے نہیں ڈرایا اور اس نے منع نہیں کیا؟ کیا اس نے تجھے ندا دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا؟ کیا اس نے سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے راز کی باتیں نہیں کی؟ کیا اس نے تجھ سے آخرت میں کامیابی اور جزا یعنی بدلہ کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تو نے سوال کیا اور دعا کی تو اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا اور تیری دعا قبول نہیں فرمائی؟ جب تو نے مصیبت و مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں فرمائی؟ اور جب تو نے اس کی نافرمانی کی
تو کیا اس نے اپنے حلم سے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی اور تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپا؟ کیا تو نے کئی مرتبہ اپنے رب عز و جل کے غضب کو دعوت نہیں دی لیکن پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا؟ تو کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو گناہوں اور نافرمانیوں سے اس کا سامنا کرے اور وہ تجھ پر اپنا رزق کشادہ کرتا ہے لیکن تو اس کے نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے؟ تو لوگوں سے چھپ تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکے گا۔ میرے پیارے پیارے ویژن چینل کے ناظرین، آگے مزید مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ تیرے اعمال پر گواہ اور تجھے دیکھ رہا ہے، تو کب تک اپنی گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا؟ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا، اپنے آپ کو اخلاص کے ساحل پر ڈال دے تو وہ تجھے نجات اور خلاصی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، سلسلے کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں آپ کو نصیحت بھری سچی توبہ کی روایت سناتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور نیت کیجئے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، میں نے اپنے جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں معاون ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 5 خصلتیں، کتنی خصلتیں؟ اگر تم 5 خصلتیں اپنا لو، اپنے اندر پیدا کر لو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہ دیں گے اور ان کی لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس نے آمادگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ دیجیے گا، بہت ہی پیاری نصیحتیں ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان تمام نصیحتوں کو اپنے اندر، دلوں کے اندر بسا لیں۔ آئیے سنتے ہیں کیا کیا نصیحتیں آپ نے فرمائی۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ اے انسان، جب تم گناہ کا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ وہ نوجوان بولا، یا سیدی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ کیونکہ دنیا میں تو ہر چیز، ہر شے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور نافرمانی بھی کرتے رہو؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس نوجوان نے آپ سے عرض کیا کہ یا سیدی، دوسری بات کیا ہے؟ نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کر لو، جب تم گناہ کرنے لگو تو اللہ پاک کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ نوجوان کہنے لگا، یا سیدی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلی بات سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ مشرق سے مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مملکت ہے، اللہ کا ملک چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ یا جس کے ملک میں رہو اس کی نافرمانی بھی کرتے رہو؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا، یعنی نہیں کہا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر عرض کی، یا سیدی، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری نصیحت کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ نصیحتیں چل رہی ہیں، وہ نوجوان سن رہا ہے، سنیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان نے عرض کی، حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو جاننے والا ہے، کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کے مملکت میں بھی رہو اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی بھی کرتے رہو؟ وہ نوجوان نے عرض کی، نہیں حضور، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان عرض کرتا ہے، حضور، چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی نصیحت کیا ہے؟
بیان فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، کچھ دیر مہلت دے دیں تاکہ میں توبہ کر کے چند اچھے اعمال کر سکوں۔ کیا نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ وہ نوجوان سن رہا ہے، لیکن آگے آپ بھی سنیے گا آگے کیا باتیں ہوتی ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے، سیدی حضور، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مطالبے کو مان لے، یعنی میں ان سے عرض کروں کہ مجھے مہلت دے دیجئے، میں توبہ کر سکوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے توبہ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہماری بات مانیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ مجھے موت آنی ہے، جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو موت کا مزہ چکھانا ہے، تم جان رہے ہو، پھر بھی تم گناہ کیے جا رہے ہو۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں تو چھٹکارے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور بڑی اچھی نصیحتیں فرما رہے ہیں آپ، بڑی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں، پانچویں بات کیا ہے، پانچویں نصیحت کیا ہے وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ جب زبانیہ آئے، اعلان جاری ہو جائے کہ تمہیں جہنم میں داخل ہونا ہے، جہنم کے گڑھے میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، جب یہ اعلان جاری ہو جائے، زبانیہ آ جائے اور تجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو مت جانا، کہہ دینا کہ مجھے نہیں جانا ہے، مجھے مت لے کے جاؤ۔ اس نے بے تڑپ کر کے عرض کی، یا سیدی، یہ آپ کیسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ نصیحتیں آپ کیسی کر رہے ہیں؟ بھلا میں ان سے کیسے عرض کروں گا؟ وہ میری بات کیسے مانیں گے؟ یقیناً وہ نہیں مانیں گے اور نہ مجھے چھوڑیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نوجوان، اے میرے بیٹے، جب تمہاری یہ حالت ہے کہ تم عرض بھی کرو تمہاری عرض کو قبول بھی نہیں کریں گے تو تم نجات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ وہ نوجوان پکار اٹھا، تڑپ کر کے بول اٹھا کہ مجھے یہ نصیحت کافی ہے، میں انشاءاللہ تعالی اب میں آج کے بعد سے بلکہ ابھی سے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول اور دعائیں مانگتا رہا۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا نا کہ نصیحتیں کتنی پیاری نصیحتیں ہیں۔ وہ نوجوان بڑا گنہگار تھا، بڑا شرمندہ تھا اپنے گناہ پر، آخر توبہ اس کی قبول تو ہوئی نا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم تو گناہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم گناہ آئے دن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے سماعت نہیں فرمایا کہ جب وہ نوجوان بندہ حاضر ہوا اور عرض کی، یا سیدی مجھ سے بہت گناہ ہو جا رہے ہیں، مجھے نصیحت ارشاد فرمائیے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو ملک سے باہر نکل جانا، اللہ کی روزی مت کھانا۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دنیاوی اعتبار سے ذرا آپ سوچیں گے کہ ہم کسی کے یہاں کام کریں، ہمارا کوئی سیٹ ہو اور وہ مجھ سے بولے کہ تم فلاں کام تمہارے لیے کرنا جائز نہیں ہے، تم فلاں کام نہیں کر سکتے، وہ کام اگر ہم کریں گے تو کیا سیٹ ہم سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ آپ ذرا غور کیجئے، فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا یہ بات حقیقت ہے نا کہ اگر ہم سیٹ کی نافرمانی کریں، سیٹ کی بات نہ مانیں، وہ مجھے نکال دے گا، مجھے خارج کر دے گا۔ لیکن میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، میرا رب بہت مہربان ہے، میرا رب بہت رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ کوئی گناہ سے چھٹکارا تو حاصل کرنے کی طرف آگے تو بڑھے، اللہ نے چاہا تو توبہ قبول ضرور فرمائے گا۔ سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب جو نعتیہ اشعار پر مشتمل ہیں، وسائل بخشش میں تحریر فرماتے ہیں، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ سے لو لگا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے فریاد کرنے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی دعاؤں میں
اشعار کو بھی رکھیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا